بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عید کا موقع بالکل قریب ہے۔ عید کا موقع آتا ہے تو آپ عید کے بارے میں بہت ساری باتیں سنتے ہیں کہ عید کیسے منانی چاہیے، عید کن کو منانی چاہیے، عید کی خوشیاں کیسے لوگوں میں بانٹنی چاہیے، عید کی سنتیں کیا ہیں، آداب اور مستحبات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہم بار بار سنتے ہیں۔ لیکن ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کیسے مناتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بچوں کی خوشیوں کا کیسے خیال کرتے تھے، ازواج مطہرات کی خوشیوں کا کیسے خیال کرتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات عید کے دن کیا تھے، یہ انشاءاللہ ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں دو ایسے خوشی کے موقع تھے، دو ایسے خوشی کے دن تھے جس دن کو باضابطہ مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، منایا کرتے تھے۔ یہودیوں کی خوشی کے دن تھے، اور چونکہ دوسرے لوگ وہاں ان سے گھلتے ملتے تھے، ساتھ میں رہتے تھے، تو وہاں رہنے والے بھی ان خوشیوں میں یہودیوں کے ساتھ عید سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مدینۃ المنورہ تشریف لا کر یہ سوال کیا، پوچھا ما ہادان الیومان، یہ دو دن کیا ہیں اور کیا ان کی اہمیت ہے اور کیوں سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، تو فرمایا صحابہ نے کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، اللہ کے رسول ہم زمانے جاہلیت میں ان دو دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے، موج مستی کیا کرتے تھے، خوشی منایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ اب ان دو دنوں کے بدلے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو دو مخصوص دن عید کے طور پر عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم النحر، دو دن، عید الفطر کا ایک دن اور عید الاضحیٰ کا ایک دن، یہ دو دن تمہاری ان خوشیوں کے دنوں کے بدلے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے۔ اس لیے اب جو خوشی منانی ہے وہ ان دو دنوں میں، عید کے ان دو دنوں میں، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے خوشی کے ان دو دنوں میں عید منانی ہے، خوشی منانی۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھایا، اور پھر خاص طور سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دو دنوں کا اہتمام کر کے امت کو تعلیم دی کہ عید ایسے سیلیبریٹ کی جاتی ہے، عید ایسے منائی جاتی ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن غسل کیا کرتے تھے، مسواک کیا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، جو بہترین اور اچھا لباس ہوتا تھا وہ لباس پہنا کرتے تھے۔ یہ وہ آداب ہیں، وہ سنتیں ہیں جو عام طور پر ہمارے علم میں ہے، معلوم ہے، ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو عید کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھی۔ جیسے ایک معمول عید کے دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عید کی نماز سے پہلے، خاص طور سے عید الفطر کی نماز سے پہلے کھجور تناول فرماتے تھے، کھجور کھاتے تھے، اور اس کے بعد پھر عید کی نماز کے لیے جاتے تھے۔ روایت میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عیدگاہ میں اس وقت تک نہیں آتے تھے جب تک آپ کھجوریں تناول نہیں فرماتے۔ اور روایت میں ہے وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، اور طاق عدد میں 1 کھجور، 3 کھجور، 5 کھجور، آپ علیہ الصلاۃ والسلام طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے اور پھر عیدگاہ کی طرف جاتے تھے۔ تو یہ معمول
یہ اہتمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کے دن خاص طور سے تھا۔ دوسرا جو اہتمام، دوسرا معمول عید منانے کا، عید سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل کر عیدگاہ جاتے تھے۔ روایت میں ہے کانا یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، عید کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدل چل کر جاتے تھے اور پیدل ہی واپس آتے تھے۔ اگر ممکن ہو عیدگاہ دور نہ ہو تو پھر پیدل ہی جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی عید منانے کا صحیح طریقہ ہے، یہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول ہے۔ ایک معمول اور صحابہ نے ذکر فرمایا، بڑا خوبصورت معمول، بڑا خوبصورت طریقہ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عید کے لیے جاتے تھے تو جاتے ہوئے ایک الگ راستے سے جاتے تھے، واپس آتے ہوئے ایک الگ راستے سے واپس آتے تھے۔ روایت میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریقہ، راستے الگ کر دیتے تھے، جانے کا طریقہ راستہ الگ، آنے کا راستہ الگ۔ اور اس کی حکمت علماء بیان فرماتے ہیں تاکہ محلے کی اور اس علاقے کی ہر گلی میں اللہ رب العزت کی بڑائی کا تذکرہ ہو۔ جاتے ہوئے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو گلی گلی چپے چپے پہ اللہ کا نام اور اللہ کا ذکر بلند ہو جائے۔ تو الگ راستے سے جانا، الگ راستے سے آنا، یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول۔ عیدگاہ جانے کے بعد عید کی نماز میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تلاوت کا بھی ذکر ہے۔ یہ معمول بھی بتایا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عیدین کی نماز میں یا جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی بھی پڑھا کرتے تھے، اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یعنی ایک رکعت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ الاعلی اور ایک رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی العیدین وفی الجمعہ بسبح اسم ربک الاعلی وهل اتاک حدیث الغاشیہ، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو یہ تو وہ موٹے موٹے معمولات ہیں جس کا تعلق خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایسی باتیں احادیث میں ذکر کی گئی ہیں جن کا تعلق دوسروں سے۔ خوشی کا یہ موقع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی خوشیوں کا خیال فرما رہے ہیں۔ خوشی کا موقع ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر کی خواتین کی جو خوشیاں ہیں، عید کے موقع پر ان کی جو مسرتیں ہیں، ان کے مزاج کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام خیال فرمائیں۔ روایت میں ہے، ایک لمبی روایت ہے، بخاری میں ہے، مسلم شریف میں ہے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف رکھی ہوئی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں بیٹھ کے کچھ گیت گنگنا رہی، وہ قصیدے، وہ اشعار گنگنا رہی ہیں جس میں انصار کی بہادری کی تعریف کی گئی ہے، تذکرے کیے گئے، ان کی جنگوں کے واقعات بتائے گئے، اور وہ بڑے خوبصورت انداز میں گنگنا رہی ہیں، ترنم کے ساتھ، ٹیون کے ساتھ وہ لڑکیاں گیت گا رہی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا امزامیر الشیطانی فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ شیطانی باجے اور یہ شیطانی آلات، یہ گیت، یہ ٹیونز، یہ ترنم، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ٹوکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ ابوبکر، اس میں منع کرنے کی اور ان لڑکیوں کو روکنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، یہ آج ہماری عید کا دن ہے، تو اگر یہ بچیاں خوشیاں منا رہی ہیں،
شریعت کی حدود میں اور لمٹس میں رہ کے کچھ غلط نہیں کر رہی ہیں، گنگنا رہی ہیں، ہنسی کھیل ہو رہا ہے، گیت گا رہی ہیں، تو ان کو روکنا نہیں چاہیے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول ہے۔ بچوں کی خوشیوں کا ایسا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خیال فرمایا۔ اس روایت سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عید کے دن لوگ ایک دوسرے کے پاس ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی کے پاس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور جیسے دوسرے گھروں کی بچیاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، حضرت عائشہ کے پاس ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھی۔ تو عید کے دن ملنا ملانا، ملاقات کرنا، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنا، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ ایک ایسی روایت بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بتلائی ہے جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر کی خواتین کی خوشیوں کا بھی عید کے دن خاص طور سے خیال فرماتے تھے۔ کئی روایتیں ہیں، ایک روایت ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، یہ بات صحیح میں منقول ہے، اور یہ واقعہ بخاری میں، مسلم میں اور دوسری معتبر حدیث کی کتابوں میں اور تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ یہاں جو ہے وہ مختصر واقعہ ہے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جا سودان یلعبون بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم عید، کہ جو سوڈانی لوگ تھے، صومالیہ کے، جو اس دور کے حبشہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وہ عید کے دن مسجد نبوی کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل کود کر رہے، جیسے کرتب ہوتا ہے کوئی تماشا کیا جاتا ہے، لوگ آتے ہیں رسیاں وغیرہ ڈال کے اس پہ چڑھنے کی، اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کھیل کود جو میلہ لگتا ہے، ایسا ہی میلہ مسجد نبوی کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے لگا ہوا۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، خود بلایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور فرمایا کہ دیکھو یہ میلہ لگا ہوا ہے، یہ کرتب دکھلایا جا رہا ہے، اس کو دیکھو۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لے کر ٹھہر گئیں، اور دیر تک انہوں نے وہ میلہ دیکھا، دیر تک اس کھیل کو انجوائے کرتی رہیں، اور جب وہ تھک گئیں تو انہوں نے خود ہی وہاں سے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نہیں ہٹایا۔ اس روایت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عورتوں کی، خواتین کی، اپنے گھر والوں کی خوشیوں کا بھی عید کے دن خاص طور سے خیال فرماتے تھے، اور پھر عید کا دن ہوتا تو وہ میلے ٹھیلے لگتے تھے، وہ کھیل کود دکھائے جاتے تھے۔ اس دور کا بھی یہ معمول تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، خود ٹھہرا کے وہ کرتب دکھلایا، وہ کھیل تماشا دکھلایا۔ تو اس طرح کرنا کوئی منع نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو لے کے، اپنی بیوی کو لے کے، گھر والوں کو لے کے انجوائے کر سکتے ہیں، شریعت کی حدود میں رہ کے، کیونکہ اسی روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آڑ لے کر ٹھہر گئی تھی، پردے کا خیال کرتے ہوئے۔ شریعت کی لیمٹس میں ہم اگر ایسا انجوائمنٹ کرتے ہیں، عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو یہ ہمارا حق ہے، خوشی کا موقع ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور عید کے موقع پر یہ معمولات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کیے گئے ہیں کہ عید اس طریقے سے منانی چاہیے، خوشیاں ایسے ہونی چاہیے، بچوں کی خوشیوں کا خیال، عورتوں کی خوشیوں کا خیال، سارے لوگوں کی خوشیوں کا خیال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔ اور اس موقع پر، عید کے موقع پر، ایک خاص ہدایت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غریبوں کے لیے دی، صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا،
تاکہ غریب بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ جو غریب ہیں، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ بھی عید ہماری طرح سیلیبریٹ کر سکیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر صدقہ فطر کا حکم دیا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو صدقہ فطر ہے اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو روزوں میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کوتاہیوں کی تلافی صدقہ فطر سے ہو جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ ارشاد فرمایا طعمۃ للمساکین، غریبوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے، وہ بھی ہماری طرح خوشیاں سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح عید منا لیتے ہیں۔ تو یہ جو عید ہے یہ بڑی خوبصورت عید ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بڑے اہتمام کے ساتھ عید منائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کی خوشیوں کا، حتیٰ کہ بچوں کی، اپنی ازواج مطہرات کی اور غریبوں کی خوشیوں کا بھی خیال فرمایا۔ ہم بھی اگر اس طریقے سے عید منائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تو ہماری عید بھی بڑی مزے کی ہوگی، اور اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی اور خوش ہوں گے۔ عید منانے کا یہ طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کیسے مناتے تھے، یہ باتیں اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو پھر لائک کریے، کمنٹ کریے اور شیئر کریے سب لوگوں کو، تاکہ ہم سب ایسی ہی عید منا سکیں۔